وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند، سورج اور ستاروں کا نظام رائج فرمایا، اور قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ جو 12 مہینوں کا نظام ہے یہ سورج اور ستاروں کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آگے ذکر فرمایا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے اس کے اندر حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے جس کے اندر ان 4 ماہ کی تعیین کی گئی۔ ان میں اول محرم الحرام کا مہینہ ہے، دوسرا رجب المرجب کا مہینہ ہے، تیسرا ذی القعدہ اور چوتھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینوں کو عظمت اور مرتبہ جو بلندی ملی ہے یہ آج سے کئی 100 سال پہلے کی مل چکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس سے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 4 مہینوں کے علاوہ بقیہ مہینوں میں انسان اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ان ماہ کی تنقیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان مہینوں کی حرمت بہت زیادہ ہے، عزت احترام والے یہ مہینے ہیں، اگر ان مہینوں میں نیک اعمال کرنے سے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو ان ماہ کے اندر گناہ کرنے سے بہت بڑا گناہ بھی ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر کثرت آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر نیکی کرنا بہت بڑا عمل ہے تو گناہ کرنا بھی ایسے ہی بہت برا عمل کہلایا جائے گا۔ تو قرآن مقدس کے اندر ان 4 ماہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ان میں سب سے پہلا جو مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، لوگوں نے اس کو کچھ الگ ہی انداز میں اپنانا شروع کر لیا ہے۔ اب اس مہینے کو لے کر 2 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ بہت حرمت والا ہے، بہت پاک اور تقدس کا حامل ہے یہ مہینہ، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ چنانچہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ جیسی تقریبات کا انعقاد کرنا
یا اور کسی بڑے فیصلے کا انعقاد کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، جبکہ دونوں طبقات کے لوگ اپنے اس بات کو اوپر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے، اب جو لوگ اس مہینے کی تقدیس کے، اس مہینے کی حرمت کے، اس مہینے کی عظمت کے حامل ہیں، جو اس کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس لیے ہم اس مہینے کو عظمت والا مہینہ مانتے ہیں۔ جبکہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی بیٹی ہیں، اور ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس وقت یہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر موجود نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد دنیا کے اندر اس وقت موجود نہیں تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو قرآن کملی والے کے اوپر نازل ہوا۔ اس قرآن کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت حرمت والا ہے، بہت معزز مہینہ ہے۔ اب جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ محرم مہینہ حرمت والا اس لیے بنا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ قرآن تو آج سے کئی 100 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی پیدائش سے بھی پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، تو پھر یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ حضرت حسین کی شہادت محرم کو ہوئی تھی اس لیے یہ حرمت والا مہینہ بن گیا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اب دیکھیں کہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر باتیں ملتی ہیں، مشہور ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹکرائی اور رک گئی، اس دن جب نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور ان کے باقی مخالفین غرق ہوئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کامیاب ہوا، فرعونی ڈوب گئے، مر گئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اب کتنی باتیں ایسی ملتی ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن کا وجود اور جن کا وقوع 10 محرم کی تاریخ کو ہوا۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ 10 محرم کو عظمت اس لیے مل گئی کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہ غلط بات ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی عظمت والی بن گئی اس لیے کہ وہ 10 محرم کو ہوئی۔ ایک اور مزے کی بات، آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا جب جبل نور کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ کتنی بڑی بڑی روایات ملتی ہیں۔ اچھا، اب یہ طبقہ تو وہ ہو گیا جو محرم کے مہینے کو حرمت والا اور پاکیزہ مہینہ مانتا ہے اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس لیے یہ مہینہ حرمت والا بن گیا۔
اس بات کے تو سمجھ آ گئی کہ قرآن اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بات کر دی کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، سب سے پہلا محرم الحرام کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ اتنے خود غرض اور کینہ رکھنے والے تھے، مشہور باتیں ہیں کہ اگر ان کے کنویں سے کوئی اونٹنی پانی پی لیتی تو وہ اس اونٹنی کو بھی مار دیتے اور اس کے مالک کو بھی قتل کر دیتے۔ اس کا مالک آ کے ان کے قبیلے والوں کو قتل کرتا، ان کے قبیلے والے ان کو جا کے قتل کرتے، سال ہا سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا، خواہ بھی لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ کوئی ہے جو میری ٹانگوں کو موڑ کے مجھے دکھا سکے۔ اب ایک شخص کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ بازار کے اندر بیٹھ گیا ہے اور خواہ میں لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ بندہ اس کی ٹانگیں موڑ تو نہ سکا، اس نے کلہاڑی لی اور ٹانگوں کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ان کے قبیلے والوں نے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے قبیلے والوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بلا مبالغہ 100 سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ وجہ کیا تھی؟ بس اتنی سی بات تھی کہ کوئی ہے جو میری ٹانگوں کو موڑ کے مجھے دکھا سکے۔ اتنی جہالت تھی، لیکن اتنی جہالت کے باوجود بھی مشرکین مکہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا، یہ حرمت والے مہینے آتے تھے، ان کے باپ کا قاتل ان کے سامنے کھڑا ہوتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بیٹے کا قاتل اس کے سامنے کھڑا ہوتا، ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ مشرکین بھی ان مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس مہینے کے اندر کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، فریب نہیں کرتے تھے، دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے، بیویوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے ان مہینوں کے اندر۔ یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نہ تو شادی کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی بڑی جائیداد خریدنی چاہیے، نہ ہی کوئی بڑا فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو یہ ہمارے اوپر وبال بن سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک شخص پوچھنے لگا کہ کیا ان دنوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ؟ یعنی کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی قرآن کے اندر واضح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم جان بوجھ کر اپنے اوپر ان کو حرام نہ کرو۔ اب جو حلال چیزیں ہیں انہیں جا بجا بغیر کسی علت، بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اب دیکھیں کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے، مدینے کی آبادی میں داخل ہونے سے دور ہوتے تھے کہ احد پہاڑ کی طرف دیکھتے اور پھر فرمایا کرتے تھے ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بقیہ پہاڑ نبی پاک سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نہیں، دنیا کے تمام شجر، حجر، چرند پرند، نباتات، جمادات سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ کا دامن ایسا دامن تھا جس کے اندر ایک تلخ حقیقت پوشیدہ تھی۔
کیونکہ عرب والے جانتے تھے کہ یہی احد پہاڑ تھا جس کے دامن میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر سے خون نکلا تھا، یہی احد پہاڑ تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، احد پہاڑ کے اندر ہی صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ اب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ احد پہاڑ کی دامن میں، احد پہاڑ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا شروع کر لیا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ احد پہاڑ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، احد پہاڑ کی وجہ سے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کی شان یہ کہ اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ اب ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس کے غم میں سورج نے بھی اپنی روشنی کو چھپا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ تو کسی کے مرنے سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی کے زندہ رہنے سے ان کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ رب تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ، صحابہ اکرام کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا غم بھی سورج کو لاحق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تنقید فرمائی کہ کسی چیز کی خوشی، کسی چیز کی غمی کا تعلق ایام، وقت یا مہینے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ نحوست والا ہے، ان دنوں کے اندر کوئی بڑی تقریبات کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ کوئی بھی دن نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی ایام نحوست والے نہیں ہیں، بس یہ انسان نے لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں گڑھ رکھی ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ 10 محرم کے دن جو واقعہ کربلا پیش آیا، یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی بیٹا بڑا کارنامہ سر انجام دے لے، کوئی بڑی ترقی کر لے تو باپ کا نام روشن ہوتا ہے، کوئی نواسا کر لے تو نانے کا نام روشن ہوتا ہے، کوئی پوتا کر لے تو دادے کا نام روشن ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا یہ دستور ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا، پھر فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اب ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ آپ کو دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی شہید نہیں کر سکتا۔ نبی کا مرتبہ، نبی کا رتبہ اس قدر بلند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت، حضور کی یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ایک بہت بڑی شہادت کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا کر دیا۔ اچھا، اب اس واقعہ کربلا کے اوپر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، سب سے بڑا جو اعتراض یہ آج کل چل رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی نیت سے کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ اب اس کا آسان سا جواب بندے کو خود سمجھ آتا ہے کہ بھائی آج اگر بالفرض کہیں سے آرڈر آ جائیں کہ فلاں جگہ پر فوج کی ضرورت ہے، مشرکین کافر حملہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی جو فوج جائے گی تو کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے والوں کو ساتھ لے کے جائے گی؟ کبھی بھی نہیں، ایسا دستور ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی جنگ کے لیے عورتوں اور بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھرانے کو ساتھ لے کر جانا،
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی بلکہ اقتدار کے لیے گئے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہر بندے کی زبان پر دو باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں تو یزیدی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم حسینی ہیں تو یزیدی ہے۔ خواہ میں ہر بندہ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، دوسرے کو یزیدی کہہ رہا ہے، جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے تھے، یہ یزید کے پاس جو گئے کس وجوہات کی بنیاد پر گئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خود الفاظ ہیں، آج بھی نقوش ویسے ہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید حج بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن اس نے یہ ظلم کر رکھا ہے کہ حلال کو حرام کرنا شروع کر لیا ہے اور حرام کو حلال کرنا شروع کر لیا ہے، اور زمین کے اوپر بلا وجہ قبضہ کرنا شروع کر لیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر نکلے تھے کہ میں یزید سے بات کروں گا اور اسے یہ بتاؤں گا کہ تو نے جن چیزوں کو حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے اور حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، ان کو پیچھے ہٹ جا، وگرنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد سے یہ بات کہی تھی، شمر کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے یزید سے ملاقات کر لینے دو، مجھے واپس جانے دیا جائے، یزید سے یا میری ملاقات کروا دو۔ تو شمر نے اس وقت یہ بات کہی تھی ابن زیاد سے کہ یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر معاویہ کے پاس آئے تھے تو معاملہ جو لڑائی کا تھا وہ صلح کے اندر تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو معاملہ صلح کے اندر بٹ جائے گا، تو حضرت حسین کو یزید کے پاس نہیں جانے دیا جائے، اسی وجہ سے تو جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اچھا، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو باتیں تھیں کہ اس نے اپنے آپ کو حلال چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا ہے اور حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا ہے، اب یہ کارنامہ کون کر رہا تھا؟ یزید کر رہا تھا۔ اب میں نہیں کہتا کہ فلاں بندہ یزیدی ہے، میں نہیں کہتا کہ فلاں بندہ حسینی ہے، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور ایک طرف یزید کے حالات کو پڑھ لے، دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو پڑھ لے، پھر خود فیصلہ کر لے کہ آیا میں یزید کی صف میں کھڑا ہوں یا حضرت حسین کے صف میں کھڑا ہوں۔ اور یہ بات کل قیامت کے دن کسی بندے سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تو حسین کے اوپر تو نے زندہ باد کے نعرے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے، یزید کے اوپر لعن طعن کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس واقعہ کو پیش آئے کم از کم 14 صدیاں تو ہو چکی ہیں، تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں واقعہ کربلا کو پیش آئے ہوئے۔ اب یہاں پہ لوگ بیٹھ کر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس میں مرحوم کون ہے اور ملعون کون ہے، کون یزیدی تھا، کون کافروں کی صف میں کھڑا تھا، کون حسینیوں کی صف میں کھڑا تھا۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ جو بندہ یہاں بیٹھ کر یہ تبصرے کر رہا ہے، یہ فیصلے کر رہا ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، اس بندے کی اپنی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر ماں اور بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، جب بیوی کی باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میری ماں تو بڑی ظالم ہے، میری بیوی کا حوصلہ ہے جو اتنا صبر کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، اور جب دوسری طرف ماں کی باتیں سنتا ہے تو پھر کہتا ہے میری بیوی تو بڑی چالاک ہے، بڑی خطرناک ہے، یہ تو طرح طرح کی باتیں کس رہی ہے۔ اب اپنی اس کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ماں اور بیوی کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون حق پہ ہے، بیوی ٹھیک ہے یا میری ماں ٹھیک ہے، اور وہ بندہ یہاں بیٹھ کر یہ تبصرے کر رہا ہے کہ حضرت حسین جب گئے تھے کتنے لوگ ساتھ تھے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ آپ اس بات کا خود فیصلہ کریں۔ اور دوسری یہ بات کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ واقعہ کربلا کے اوپر ہر مورخین نے اپنے الفاظ کو رقم کیا ہے، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اکٹھا کریں، اتنا جنگ بٹ اس کتابوں کے اندر اور اتنا اس مسئلے کو پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ انسان کسی بات کی تہ تک اور اس کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتا۔
جتنی مرضی جستجو کر لی جائے۔ ہر کسی نے واقعہ کربلا کو ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنے انداز میں بیان کیا، اب دوسرے مؤرخ نے بالکل اس کے برعکس کیا ہوا ہے، تیسرے نے کچھ اس کی باتیں لی، کچھ اس کی باتیں لی ہوئی ہے، کہ یہ بات بالکل سر فہرست کہنا کہ یہاں سے ابتدا ہوئی اور یہاں تک انتہا ہوئی، یہ سراسر بات غلط ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کی بات کے اوپر اتنا بالکل یقین، پختہ یقین کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب کتابوں تاریخ کی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو متعدد ایک ہی بات ہر جگہ پہ نہیں ملے گی، ہر مورخ نے اپنے انداز سے بیان کیا ہوا ہے، ہر مورخ نے۔ تو چہ جائے کہ انسان یہ دیکھے کہ کربلا کے میدان کے اندر کیا ہوا، حسینی کون تھا، یزیدی کون تھا، یزید کے اوپر لعنت کرنی ہے نہیں کرنی، یزید کو کافر کہنا ہے نہیں کہنا، حسین کو کیا کہنا ہے، قطع نظر اس بات سے بس دو باتوں کی طرف غور کیا جائے۔ ایک تو یہ بات دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے کیوں تھے، یزید کے پاس کیوں گئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خود وہاں پر کیا عمل تھا۔ دو باتیں صرف دیکھ لیں آپ۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یزید نے حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں الفاظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، یزید نے حرام کو حلال کرنا شروع کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر حلال نہیں کر لیا؟ کیا ہم نے بیٹیوں کی وراثت کو ہڑپ کر کے اور یہ کہہ کر کہ بیٹی خود کہتی کہ میں نے کیا کرنا، کیا ہم نے یہ حرام کو حلال نہیں کر لیا؟ ہم خود وہ اعمال کر رہے ہیں کہ جو یزید نے کیے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کتنی چیزیں ایسی۔ اب ہم لوگوں نے یہ جو بینک سے سود لیتے ہیں، اس کو منفعت کے نام پر اپنے لیے حلال کر رکھا ہے۔ جی یہ تو منفعت آتی ہے، یہ ربا ہے، اور ربا کے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، تو یہ لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ اب تمام محرمات کو ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھا ہے، اور جو حلال چیزیں ہیں انہیں حرام کرنا شروع کر لیا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کے اندر آتے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو رہا تھا، تو ان سے کہا کہ مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، تو قاتلین نے اجازت بھی دی۔ اب دیکھیں کہ پانی تو بند کر رکھا تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مجھے مٹی کی ایسی خشک مٹی مل جائے، صاف مٹی مل جائے جس کو میں ضرب کر کے تیمم کر لوں، لیکن پوری زمین ریت خون سے بھری پڑی ہے۔ دور جا کے دیکھا، تھوڑی سی جگہ نظر آئی، تیمم کیا، اور کافروں کے قاتلین کے جمگھٹے کے اندر نماز عصر ادا کی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہلکا سا بہانہ مل جاتا ہے، نماز کے تارک بن جاتے ہیں، اور خود سے بہانہ تلاش کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور نماز کے تارک۔ اب اعمال ہمارے ہوں یزیدوں والے، اور کہیں ہم خود کو حسینی، فقط دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعوے دار کا کوئی فائدہ نہیں، بندہ اعمال کرے۔ آسان سی بات ہے، جو حسینی والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عمل کرے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو یزیدیوں والے اعمال کرے گا وہ یزید کہلائے گا۔ اب یزید نے یہی گناہ کے کارنامے کیے تھے، نمازیں وہ پڑھتا تھا، حضرت اس نے ایک حج بھی کیے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، شرابیں بھی پیتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، لیکن اس نے ان محرمات کا ارتکاب کرنا شروع کر لیا تھا جو کہ نقصان دہ تھے۔ معزز سامعین، اس بات کے اوپر جانا کہ کون حق پہ ہے، کون ملعون ہے اور کون مرحوم ہے، قطع نظر اس بات سے انسان یہ دیکھے کہ ہمارے اصحاب اور اہل بیت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے، ہم ان اعمال کے در پہ ہو جائیں تو بات سیدھی سی ہے۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بہت زیادہ حق میں کھڑے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی بکواس کرنے والے ہوتے ہیں،
یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دل کے اندر ان کا بھی بغض ہوتا ہے، بغض و حسد سے اس طرح کیوں تکتا ہے، بغض و حسد سے اس طرح کیوں تکتا ہے، ہر وقت یہ اول فول کیوں بکتا ہے، کتے کی طرح کھول کے منہ بھونکے جا، اس کے علاوہ تو اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ دل کے اندر ان کے بھی بغض ہے، دل کے اندر ان کے بھی باتیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 4 بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے، 3 ان میں سے ایک کا نام ابو بکر نہیں تھا، ایک کا نام عثمان نہیں تھا، ایک کا نام عمر نہیں تھا، انہوں نے تو اپنے خلفائے راشدین کے نام سے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ اب جو بندہ ان کا بغض دل کے اندر رکھے اور پھر خود کو حسینی کہے تو میں تو اس کو حسینی نہیں مانتا، ہم تو نہیں اس کو حسینی تسلیم کرتے۔ اصحاب دی سچی الفت دا لب کلمہ پڑھ دے راسن، گڈے ساڈیاں سچیاں نیتاں دے صدا عرش تے چڑھ دے راسن، اس گل تے دنیا دار کمینے بھاویں کاوش اڑ دے راسن، اساں کرنا ہے ذکر صحابہ دا جنہ سڑنا ہے سڑ دے راسن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت